अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वबाई अमराज इंसानों को हर दौर में मुसीबत में मुब्तला करते रहे हैं, लेकिन आज जो खौफ का आलम है, जैसे आज दुनिया के लोग डरे हुए हैं, जैसे आज खौफो हिरास फैला हुआ है, तो ताज्जुब होता है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, सबसे मुअज़्ज़ज़ मखलूक, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की रहमत का मुस्तहिक बनने वाली, रहमत की मुस्तहिक बनने वाली मखलूक है। और इंसान को हैरत होती है कि पैदा करने वाले रब का वो खौफ नहीं है जो खौफ वबा का है, जो खौफ कोरोना का है। ये आप भी जानते हैं और हम भी, हम सब जानते हैं। कोविड 19 का शिकार होने वाले लोग इस पैंडेमिक में, लोग बीमारी से डरते हैं, गुनाहों से नहीं डरते। बीमारी की बात करते हैं, गुनाहों की बात नहीं करते। कोई एहसास दिलाए तब भी लोगों का जी चाहता है कि कोई बीमारी और सेहत की बातें करे। मादे की बातें हैं, रूह की, अक्ल की, फिक्र की बात क्यों नहीं है? अगर जिस्म बीमार होता है तो क्या इंसान रूहानी तौर पर बीमार नहीं होता? क्या फिक्री तौर पर बीमार नहीं होता? याद रखिएगा, हमारा असल मसला मौत और बीमारी का नहीं है, क्योंकि मौत से तो कोई छुटकारा नहीं, आज नहीं तो कल बारी तो आएगी। असल हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारी असल मुसीबत, गुनाहों में मुब्तला वो दिल हैं जिनमें गैरत बाकी नहीं है। गुनाह करने वाला आज अपने रब के सामने कितना नादिम होता है, ये बात कोई ढकी छुपी तो नहीं है। कोरोना से ज्यादा बड़ा मसला, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या बेहयाई नहीं है? क्या एलानिया अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम नहीं है? कोविड 19 के बावजूद, इस इतनी बड़ी वबा के बावजूद, इस सोसाइटी में जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी है, क्या शराब पीने में कमी आई है? क्या नशे में कमी आई है? क्या नशे के कारोबार में कमी आई है? क्या लोगों ने सूद खाना छोड़ दिया? क्या लोगों ने बेहयाई के काम करने छोड़ दिए? क्या इस वबा में लोगों ने बदकारी के काम छोड़ दिए? आप इनफरादी जिंदगी के मामलात में देखिए, इतनी बड़ी वबा है, क्या इंसानों ने झूठ बोलना छोड़ा? वादा खिलाफी के बारे में सोचा?
کیا انسانوں نے خیانت چھوڑی؟ کیا انسانوں کے اندر ہمدردی، ایثار اور تعاون جیسے اچھے اوصاف بیدار ہوئے؟ کتنی عجیب بات ہے. آٹو امیون ڈیزیزز کے لیے ایکٹما نام کا انجیکشن ہے. 35,000 کے قریب اس کی پرائس ہے، یا شاید اس سے بھی کم. گجرانوالہ میں کسی کو ضرورت محسوس ہوئی، اور ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ کس مشقت کے ساتھ اس انجیکشن کے توسط سے کتنے لوگوں کو صحت نصیب ہو جاتی ہے. 35,000 کا انجیکشن 3 لاکھ میں ملا. 3 انجیکشن چاہیے تھے، 9 لاکھ میں 3 انجیکشن ملے. پھر گجرانوالہ سے مزید انجیکشن نہیں مل رہے تھے. فیصل آباد سے ایک جگہ سے وہ انجیکشن ملا 60,000 کا. آپ امیجن کر سکتے ہیں اس سوسائٹی کی سنگ دلی کا. یہ وبائیں دل نرم کرنے کے لیے آتی ہیں. یہ وبائیں تو اس لیے آتی ہیں کہ لوگ اپنے طرز عمل پر غور و فکر کریں، اپنے رب سے معافیاں مانگیں. کیا قوم یونس نے معافی نہیں مانگی تھی؟ تو جب کبھی کوئی قوم اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر اپنے رب کے آگے شرمسار نہیں ہوتی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ رحمت رحمت نہیں رہتی. دل بیدار ہو سکتے ہیں، مردہ دلوں کو زندگی تو چاہیے. کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. یہ پرانے امراض ہیں جن کا ہماری قوم شکار ہے، پوری دنیا کے انسان شکار ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں بے حسی کا، سنگ دلی کا. آج ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنے ڈاکٹرز کو، نرسز کو، لیکن اندر کی کہانی آپ بھی جانتے ہیں. پیشنٹس کے ساتھ کتنے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ شاید جانوروں جیسا سلوک بھی نہیں ہو رہا. معذرت کے ساتھ جان خطرے میں ڈالتے ہیں ڈاکٹرز. لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا پوچھئے تو صحیح، رحم دلی واقعی موجود ہے یا یہ مجبوری ہے؟ اجر تو اسی کا ملے گا نا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کام کریں گے. مجبوریوں کی تو قیمت مل جاتی ہے اور حساب کتاب دنیا میں ختم ہو جاتا ہے. میں انتہائی درد دل کے ساتھ ان لوگوں کو جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو میڈیسن کا کاروبار کرتے ہیں، یہ کہنا چاہتی ہوں، کہاں کام آئے گا مال؟ جان تو چلی جانی ہے. اگر آپ اس جگہ پر ہوں، آپ اس طرح سے بیماری میں مبتلا ہوں، اور آپ کے پاس دینے کو اماؤنٹ نہ ہو، تو پھر آپ کی وہ صحت جو اس انجیکشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، سبب ہے نا اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا. کسی کی سنگ دلی کی نظر ہو جائے آپ کی جان،
تو ایسے ہی آپ کی سنگ دلی کے نظر ہو رہے ہیں دنیا کے انسان. سنگ دلی کو چھوڑ دیں. سنگ دلی، پتھر دل ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کا سبب ہے. پھر آپ دیکھیے، کورونا سے زیادہ بڑا مسئلہ ہمارے یہاں قیمتیں بڑھانے کا مسئلہ ہے. اب سوچئے، آپ کے ارد گرد کتنے پیٹرول پمپس ہیں؟ آخر کیا ہو گیا؟ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو کون نفع اٹھاتا ہے؟ جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو سانسیں کیوں تنگ ہونے لگتی ہیں؟ رحم دلی کہاں ہے؟ ہماری سوسائٹی واقعی بیمار ہے. کووڈ-19 سے بڑے امراض لاحق ہیں. ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی ہے. اب سوچئے، ہمارے یہاں کورونا سے زیادہ بڑا مسئلہ ہماری یوتھ کا نہیں ہے، جو اپنی گیجٹس میں، موبائلز میں ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ اذان کا، نماز کا ہوش ہی نہیں ہوتا. کیا واقعی اس وبا میں لوگ نمازی ہوئے؟ کیا واقعی لوگوں نے توبہ کی؟ کیا واقعی لوگوں نے اپنے گناہوں کو محسوس کیا، اپنا احتساب کیا؟ کورونا سے زیادہ بڑا مسئلہ ہماری ان معزز بہنوں کا، بیٹیوں کا، ماؤں کا ہے جو جانتی ہے بینگ اے مسلم کہ حجاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، اور ہمارے لیے لباس کا بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ڈریس کوڈ ہے نا. تو ڈریس کوڈ جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، کیا وہ ہمارے لیے آج ایکسیپٹیبل ہے؟ آپ کس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کس کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کیا یہ کورونا سے زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی بیٹی، بہن، ماں آج اپنے جسم کو اوپن کرتی ہے؟ تو اس وبا کا کسی نے کیا اثر لیا؟ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں مردوں سے بلا ضرورت بات چیت کرتی ہوں اور اس پر کوئی برا محسوس کرتا ہو. ہر ہاتھ میں موبائل اور ہر دل کے اندر مورچے لگے ہوئے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ امراض نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ مسلمانوں کی غیرت کہاں ہے؟ حیا کہاں ہے؟ کیا کورونا سے زیادہ بڑا مسئلہ ہمارے نظام تعلیم کا نہیں ہے؟ آپ ابتدا سے لے کے انتہا تک دیکھیے، کس نصاب میں اللہ تعالیٰ کی محبت سکھائی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم کہاں دیا جاتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں سکھائی جاتی ہے؟ اس دین سے وابستگی، اس دین سے محبت کہاں سکھائی جاتی ہے؟ بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت، اچھے اخلاق، اچھے آداب کہاں سکھائے جاتے ہیں؟ آج سوسائٹی کے اندر جو بے رحمی آئی ہے، سنگ دلی آئی ہے، بے سبب تو نہیں آئی. کورونا سے زیادہ بڑا مسئلہ کیا ہمارے اخلاق کا نہیں ہے؟ ہمارے لوگوں کا علم مینرڈ ہونا، سنتوں کی خلاف ورزی کرنا زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے؟
सोचें तो सही कि हमारे यहाँ जो पार्टीज होती हैं, उन पार्टीज में जो डांसेस होते हैं, अभी लॉकडाउन से पहले की बात है, फरवरी या मार्च की बात है, यहाँ लाहौर डीएचए में किसी के घर में एक ऐसी खातून ने जो दीन से मोहब्बत भी रखती हैं, दीनी मजालिस में शिरकत भी करती हैं, उन्होंने इंतहाई मुख्तसर लिबास पहन के जब रक्स किया, इर्द गिर्द बैठे हुए अफराद ऐसे थे हमारे अपने राब्तों में, उन्हें दीन से मोहब्बत है, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को ऐसे एक्सेप्ट किया कि गोया इनके बगैर कोई गुजारा नहीं है। लोगों से शर्माते हैं, मना नहीं करते, अल्लाह ताला से शर्म नहीं खाते, लोगों का ख्याल है। क्या कोरोना से ज्यादा बड़ा मसला हमारे यहाँ खयानत का नहीं है, सूद का नहीं है, अकीदे की बीमारियों का नहीं है? हमें इन्हें एड्रेस करना है, इनका इलाज करना है। हम बदन की बीमारियों से डरते हैं, रूह और अक्ल और फिक्र की बीमारियों से क्यों नहीं डरते? असल बीमारी तो यही है, लेकिन हमारे ऊपर बीमारी और मौत का खौफ इतना गालिब है कि हम अपने फराइज भूल चुके। और फिर जो कोरोना के मर्ज में मुब्तला हो जाए, उसके साथ इंसानियत सोज सलूक हर तरफ देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने भी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, डेड बॉडी अब पैसों के बगैर नहीं मिलती। तो ये रवैये दीन इस्लाम के मुनाफी नहीं है। एक मरीज अपने मर्ज की वजह से तकलीफ में मुब्तला होता है, बेशुमार लज्जतों से महरूम हो जाता है, आजादाना चल फिर नहीं सकता, आइसोलेशन में है। क्या उसके मायूस होने के इम्कानात बढ़ नहीं जाते? अगर मरीजों के, पेशेंट्स के हुकूक का ख्याल ना रखा जाए तो वो कितनी नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। उनके जिस्मानी अमराज का, जिस्मानी बीमारियों का ख्याल करके उन्हें मुख्तलिफ मेडिसिन दे दी जाएं ताकि दूसरे लोग भी बच जाएं। तो आप मुझे ये बताइए कि जो इंसान मायूसी की अथाह गहराइयों में जा रहा है, सिर्फ मेडिसिन उसे कहां से बचा सकती है? उसे आपकी तवज्जो की, आपकी मोहब्बत की जरूरत होती है। कितनी अजीब बात है कि हमारी पुलिस, यकीनन पुलिस के लोग मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर की बात क्या पुलिस वाले और पुलिस का शिकार होने वाले नहीं जानते? हमारी पुलिस ने जो अच्छे काम किए, अल्लाह ताला बेहतरीन अजर अता फरमाए। ड्यूटी है, फराइज है, ख्याल रखा, अल्लाह ताला कबूल करे। हम भी दुआ करते हैं, लेकिन जहां गलती है निशानदेही तो करनी पड़ती है, और गलती भी छोटी नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि पुलिस को वाकई दीन ये हक देता है, रियासत ने ये हक दिया, ये रवैया किसने सिखाया कि पुलिस एक पेशेंट के साथ मुजरिम जैसा सलूक करे? उसने कहीं डाका नहीं डाला, उसने कोई ज्यादती नहीं की किसी के साथ। फिर आप सोचिए कि पुलिस जिस घर पे छापा मारती है कोरोना पेशेंट के लिए, माजरत के साथ, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा बागी, कोई बहुत बड़ा डाकू किसी इलाके में छुपा हुआ है। पूरे इलाके में किस कदर लोग तकलीफ में मुब्तला होते हैं जब पुलिस का रेड होता है। इसी बदसलूकी की वजह से लोग अपने पेशेंट्स का तज़किरा नहीं करना चाहते, छुपाते फिरते हैं। पूरी सोसाइटी क्यों बीमारी को छुपाने लग गई? क्या इसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं है? मैं डॉक्टर से सवाल करना चाहती हूँ, लोग हॉस्पिटल से क्यों भाग रहे हैं? क्या इसमें डॉक्टर्स का,
नर्सेस का कोई हाथ नहीं है, आपने मेहनत की है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, लेकिन आपकी नीयत, आपकी मेहनत अल्लाह ताला बहुत जानता है, वो उसके मुताबिक अजर देगा इंशाअल्लाह। कितने ही लोग हैं जो हॉस्पिटल जाने के बाद दिमागी और नफ्सियाती मरीज बन चुके, कितने लोग हैं जो खुदकुशियां कर रहे हैं, क्या इस बारे में कोई नहीं सोचेगा? ये सब कुछ देखकर दिल दुखी है कि हम अपने दीन की तालीमात से कितने दूर हैं। एक तरफ मीडिया है और बैनुल अक़वामी साहूकार हैं जिन्होंने कोविड-19 और उसके मरीज से डराने पर सारी तवज्जो फोकस की हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ, सवाल करना चाहती हूँ, बहुत इज्जत और एहतराम के साथ मीडिया पर्सन से, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद से, क्या इन मरीजों के हुकूक पर भी कोई बात करने वाला है? क्या इनसे हमदर्दी रखने के लिए और उनसे हमदर्दी पैदा करने के लिए भी कोई काम करने वाला है? ईसार कहाँ है? मोहब्बत कहाँ है? इस्लामी उखुवत कहाँ है? इंसानी हमदर्दी के जज्बात उभारने वाले कितने कम हैं। और दूसरी तरफ बास कोरोना पेशेंट्स इतने गैर जिम्मेदार हैं, जालिम हैं और इंसानों के दुश्मन हैं, खुद इस आजमाइश में मुब्तला हुए, अपनी डिजीज छुपाई, आजादाना लोगों से मिलते जुलते रहे और सब लोगों को इस मर्ज में मुब्तला करने का सबब बनते रहे। क्या इस तरह से वो पूरे मुआशरे पर जुल्म नहीं ढा रहे? कितनी फैमिलीज हैं जो कहती हैं कि हमारे रिलेटिव्स हमारे यहाँ आए, आपस में बैठे रहे, जाते हुए हल्का सा तज़किरा कर गए कि फलां को भी बुखार आ रहा है और वापसी पे बता दिया मेरा भी, फोन करके मेरा भी कोरोना पॉजिटिव आ चुका था। जब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए हर तरफ से लोग कोशिश कर रहे हैं, मीडिया भी, हेल्थ डिपार्टमेंट भी और दुनिया भर से कोशिशें हो रही हैं, तो कोई जवाब बाकी रह जाता है किसी पेशेंट के लिए कि वो दूसरों के लिए भी मर्ज का सबब बन जाए? तो फरातो तफरीत के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें जो रोशन दीन हमारे रब ने दिया है, उस दीन के लिहाज से हम देखें कि मरीज के क्या हुकूक हैं, क्या फराइज हैं, ताकि हम पेशेंट्स के साथ रहमदिली का बर्ताव कर सकें और पेशेंट्स सेहतमंद लोगों के साथ रहम का मामला कर सकें। मरीज का पहला हक ये है कि उसका इलाज करवाना चाहिए, माहिर डॉक्टर से मुनासिब इलाज करवाना चाहिए। बीमारी चाहे मामूली हो, देखिए समटाइम्स ऐसा होता है, अगर वबाई अमराज के हवाले से देखें तो किसी कोरोना पॉजिटिव आया, बीमारी के का वायरस आ चुका है, लेकिन उसका असर अभी जाहिर होना शुरू नहीं हुआ, तब भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना और इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि इलाज करवाना सुन्नत है। और जब हम पेशेंट के हुकूक की बात करते हैं तो इसे जनरली करेंगे और वबाई अमराज के हवाले से खुसूसी तौर पर भी करेंगे। उसामा बिन शरीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपके असहाब इस तरह बैठे थे गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं। मैंने सलाम किया, मैं बैठ गया, इतने में इधर उधर से कुछ देहाती आए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, क्या हम दवा करें? आपने फरमाया तदावु फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल लम यज़ा दान
इल्ला वज़अ लहू दवान गैर दाइन वाहिदन अलहरम। दवा करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की जिसकी दवा ना पैदा की हो, सिवाय एक बीमारी की, और वो बुढ़ापा है। ये अबू दाऊद की 3855 नंबर रिवायत। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसकी दवा ना पैदा की हो। बुखारी की 5678 नंबर रिवायत। मरीज का दूसरा हक है, और ये हक यकीनन दूसरे का फर्ज है। बाकी तमाम लोगों पर ये फरीजा आयद होता है। मरीज को शिफा की दुआएं दी जाएं, दम किया जाए। मरीज के लिए इन दुआओं का खास तौर पर एहतमाम करना चाहिए। सईद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान बंदा किसी ऐसे मरीज की अयादत करे जिसकी मौत का वक्त अभी ना हुआ हो, और 7 बार ये दुआ पढ़े, अस्सलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, मैं अजमत वाले अल्लाह ताला और अर्श अजीम के मालिक से दुआ करता हूं कि वो तुम्हें अच्छा कर दे, तो जरूर उसकी शिफा हो जाती है। तिरमिज़ी की 2083 नंबर रिवायत। तो आज आप इरादा कर लें, 7 दफा तमाम पेशेंट्स के लिए जरूर दुआ करें, और खास तौर पर जिनसे मुलाकात हो उन्हें ये दुआ जरूर देनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अयादत करते थे, कैसे मरीज को दुआ देते थे। सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मरीज के पास तशरीफ ले जाते, या कोई मरीज आपके पास लाया जाता, तो आप ये दुआ करते थे, अज़हबिल बअस रब्बन नास वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा ला युगादिरु सकमा। ए लोगों के परवरदिगार, बीमारी दूर कर दे। ए इंसानों को पालने वाले, शिफा अता फरमा। तू ही शिफा देने वाला है, तेरी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं। ऐसी शिफा दे जिसमें मर्ज बिल्कुल बाकी ना रहे। बुखारी की 5675 नंबर रिवायत। सईद अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम जब किसी की अयादत के लिए तशरीफ ले जाते, तो मरीज से फरमाते, लाबा सतहूरुन इंशाअल्लाह ताला। ये बुखारी की 5656 नंबर रिवायत है। कोई हरज नहीं, ये बीमारी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हारे लिए गुनाह से पाक होने का जरिया बना देंगे। चौथी बात यह है, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दम किया था, इसी तरह से मरीज पर दम किया जा सकता है। सईदना अबू सईद से रिवायत है, जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बीमार हो गए। आपने फरमाया, हाँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन अवैनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाहि अर्कीका। अल्लाह के नाम से आप पर दम करता हूँ, हर चीज से जो आपको सताए, हर जान की बुराई से या हासिद की निगाह से, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। अल्लाह ताला के नाम से आप पर दम करता हूं। तो ये दम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया। यकीन करें कि जब आप किसी को दुआ देते हैं, तो वो अंदर से खिल उठता है, वो मायूस नहीं होता, उसका अपने रब से एक रिश्ता, एक ताल्लुक जुड़ जाता है। और यही मुसलमान का फरीजा है। पांचवा काम यह कि सूरा अल फातिहा का दम किया जाए। सही बुखारी की 5749 नंबर रिवायत से हमें पता चलता है, अल्लाह ताला के रसूल के साथियों ने ये दम किया था। सईदना अबू सईद खुदरी ने 7 बार पढ़ के, तो अल्लाह ताला ने मरीज को शिफा दे दी थी। सईद आयशा से रिवायत है, रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو اس پر سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر پھونکتے تھے۔ مسلم کی 2192 نمبر روایت۔ رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بخار جہنم کی بھاپ ہے، لہٰذا اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ بہت اہم بات ہے، دنیا میں لوگوں نے تو اسے بہت بعد میں دریافت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شدید بخار کی حالت میں لوگوں سے کہا 7 کنوؤں کو پانی لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے بخار کو ٹھنڈا کیا تھا۔ آج بھی پٹیاں کی جاتی ہیں یا نہلایا جاتا ہے بخار والے مریض کو، تو اس میں یہی بات ہوتی کہ اس کا بخار اتر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے عمار کے پاس تشریف لے گئے، وہ بیمار تھا، یوں دعا فرمائی، اکشف البأس رب الناس الہ الناس۔ ابن ماجہ کی 3473 نمبر روایت ہے، بیماری دور فرما دے اے لوگوں کے رب، اے لوگوں کے معبود۔ اس سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں؟ اسی سے دعا ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ عبد الرحمن بن صائب جو کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، بیان کرتے ہیں کہ سیدہ میمونہ نے ان سے کہا، اے بھتیجے، کیا میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم کروں؟ انہوں نے کہا جی ضرور کریں۔ سیدہ نے اس طرح دم کیا، بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کل دائن فیکا اذهب البأس رب الناس وشفی انت الشافی لا شافی الا انت۔ مسند احمد کی روایت ہے 27358 نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس بیماری سے شفا عطا فرمائے جو آپ کے جسم میں ہے۔ اے لوگوں کے رب، اس کی تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما دے، کیونکہ تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے اور تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ ربی بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں حسن کے ساتھ رحمہ اللہ، قتادہ رحمہ اللہ کی تیمارداری کے لیے گیا، تو وہ ان کے سرہانے بیٹھ گئے، ان کا حال دریافت کیا، پھر ان کے لیے ان الفاظ میں دعا کی، اللہم اشفی قلبہ واشفی سقمہ۔ الادب المفرد کی روایت ہے 537 نمبر پر، اللہ اس کے دل کو شفا یاب کر دے اور اس کو بیماری سے صحت عطا فرما۔ مریض کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا دینی چاہیے۔ ریلی جب انسان کا بدن بیمار ہوتا ہے تو اس کا دل بھی بیمار ہوتا ہے، کیونکہ دل کمزور ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر گھبراہٹیں آتی ہیں، اور انسان جو ہے ایسے میں جب کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بیلیف کرنے کی بجائے ارد گرد والوں کو جب دیکھتا ہے، اور کورونا پیشنٹ کے ساتھ تو بہت سنگ دلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہوئی تو آپ نے اپنی انگلی کو دیکھ کر کہا تھا، کیا ہوا کہ تو اللہ کی راہ میں ہی زخمی ہوئی ہے؟ تو کتنی گہری بات ہے نا، عقیدے کی بات ہے، یقین کی بات ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کی راہ میں نکلا ہے اور اس کو کوئی زخم آیا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے لینا چاہیے۔ شکوے کرنے سے یا اپنی بیماری پر دل خراب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اجر تو ختم ہو جاتا ہے۔ پھر مریض کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا دینی چاہیے، اذهب البأس رب الناس انت الطبیب وانت الشافی۔ تکلیف دور فرما دے اے لوگوں کے رب، تو ہی طبیب ہے اور تو ہی شفا دینے والا ہے۔ عیادت کرنے والوں کے فرائض ہیں اور مریض کے حقوق، سوچئے گا ضرور آپ کسی کا حق ادا کر رہے ہیں یا حق تلفی کر رہے ہیں۔ تیسرا حق ہے مریض کو اجر کی امید دلائی جائے اور بشارتیں دی جائیں۔ سیدہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی، تو اہل عافیت
خواہش کریں گے، یعنی جو اس مرض میں یا کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئے، کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے قطر دی جاتی اور وہ بھی ایسا ہی اجر پا لیتے۔ ترمذی کی 2402 نمبر روایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اپنی جگہ رہنے پر یا صحت کے وقت جو فرد انجام دیا کرتا تھا۔ بخاری کی 2996 نمبر روایت۔ پھر پیشنٹ کا یہ حق بھی ہے کہ صبر کا اجر یاد دلائیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا۔ سیدہ شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتے ہوئے میری آزمائش پر صبر کرتا ہے تو شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہ سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے اور اسے آزما رہا ہوں، تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو، اگرچہ یہ عمل نہیں کر رہا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ 1680 نمبر پر ہے۔ چوتھی اور بڑی اہم بات ہے، مریض کا یہ حق ہے کہ اس سے ہمدردی اور محبت کا رویہ رکھا جائے۔ محبت، ہمدردی، شفقت ہر مریض کا حق ہے۔ نعمان بن بشیر بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے سے لطف اور نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی ایک ٹکڑا تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ایسا کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بخاری کی 6011 نمبر روایت۔ محبت اور شفقت کے برخلاف جو مظاہرے ہماری سوسائٹی میں دیکھنے میں آئے، کس سے ڈھکے چھپے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ کو اور بوڑھے رشتہ داروں کو کس طرح سے ہاسپٹلز میں اور کوارنٹین سینٹرز میں پھینک کر پھر ان کی خبر بھی نہیں لی گئی۔ کتنے ہی لوگ ہیں ایسے جنہوں نے چاہا کہ ساری زندگی جن کے لیے باہر کماتے رہے اور اس وبا کے موسم میں وہ یہاں پاکستان آئے اور کوارنٹائن سینٹر میں پہنچ گئے، اولاد کو ملنے کے لیے بلاتے رہے، بلاتے بلاتے ہی دنیا سے چلے گئے۔ نفسی نفسی کا عالم ہے۔ مسلمانوں کی باہمی محبت، ہمدردی، ایثار کہاں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کا خیال نہیں کر سکتے، احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں، لیکن باپ بیٹے کے رشتے میں یہ کیسی بیگانگی آئی؟ رشتہ داریاں، تعلقات، محبتیں کہاں چلی گئیں؟ پھر مریض کا یہ بھی حق ہے کہ مریض سے اچھا سلوک کیا جائے، کیونکہ بیماری میں مریض کی جسمانی اور ذہنی حالت متاثر ہوتی ہے، تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے ساتھ محبت، شفقت اور نرمی کا رویہ رکھا جائے، پیار اور محبت سے پیش آیا جائے، اس کی خدمت کی جائے۔ پھر چھٹا حق یہ ہے کہ مریض کے جذبات کا خیال رکھا جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جزامیوں یعنی کوڑیوں کی طرف لگاتار مت دیکھو، یعنی اپنی نظروں سے بھی کسی کو پریشان مت کرو۔ آپ سوچ سکتے ہیں انسانوں کی کتنے خیر خواہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنے شفیق اور رحیم تھے، آپ نظروں کی گرفت سے بھی بچانا چاہتے تھے۔ اس فرمان نبوی میں بڑی گہری حکمت ہے، کیونکہ مسلسل دیکھنے والا
एहसास बर्तरी और तकब्बुर में मुब्तला होता है और मरीज को तकलीफ होती है, उसके एहसासात मजरूह होते हैं। इंसान तो इंसान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानवरों को भी तकलीफ देना बर्दाश्त नहीं करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान के पास से गुजरे जो एक बकरी को ज़िबा करने के लिए उसे लिटाए हुए था। इसी हालत में उस बकरी के सामने छुरी तेज कर रहा था और वो बेचारी ये मंजर देख रही थी। आपने फरमाया, क्या तुम उसे बार बार मारना चाहते हो? सैयद तरगीब की रिवायत है 1190 नंबर पर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों का भी किस कदर ख्याल करते थे। और सातवां हक ये है कि मरीज को नसीहत की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी बच्चे की अयादत की और उसे इस्लाम की दावत दी। बच्चे ने इस्लाम कबूल कर लिया और जहन्नुम की आग से बच गया। ये बुखारी की 1356 नंबर रिवायत। फिर मरीज के राजों की हिफाजत की जाए। जाहिर है मर्ज में इंसान की वो चीजें भी खुल जाती हैं लोगों के सामने जिसको कभी खोलना नहीं चाहता, इजहार नहीं करना चाहता। और नवा हक है मरीज का नवा हक ये कि मरीज की अयादत की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की अयादत करते थे, उन पर शफकत फरमाते थे। ये मुसलमान का हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं। सलाम का जवाब देना, मरीज का मिजाज मालूम करना, जनाजे के साथ चलना, दावत कबूल करना और छींक पर उसके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमुकल्लाह कहना। ये बुखारी की 1240 नंबर रिवायत। और सईदना सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमार की अयादत करने वाला उसके घर पर जाकर, यानी जब वो घर जाता है तो वो गोया जन्नत के बाग में है जब तक वो लौटे। मुस्लिम की 2568 नंबर रिवायत। अब सोचिए इस सोसाइटी में कितने कोरोना पेशेंट्स हैं, कौन है जो उनके घर को जन्नत का बाग समझता हो और जन्नत का बाग समझकर विजिट करना चाहता हो? नो डाउट कि ये बीमारी इस किस्म की है, एहतियात जरूरी है, लेकिन एहतियात का ये मतलब नहीं है कि सारे हुकूक खत्म कर दिए जाएं। मैं इस मौके पर मरीजों की मुस्तकिल खिदमत करने वाले रिश्तेदारों के हवाले से बात करना चाहती हूँ। बड़ी अजीम खुशखबरी है। जब घर में वालिदैन मरीज हों तो औलाद उनकी मुस्तकिल खिदमत पर मामूर होती है और उसे होना चाहिए। बीवी बीमार हो तो शौहर को, औलाद को खिदमत करनी चाहिए। शौहर बीमार हो तो बीवी को, दीगर घर वालों को खिदमत करनी चाहिए। ऐसे ही कोई भाई है, बहन है, बेटा बेटी, चचा चची, मामू मामी, खाला और इसी तरह से नाना नानी या दादा दादी वगैरह मरीज हों तो उनके रिश्तेदार उनके दर्जा बदर्जा खिदमत करते रहें। क्या ऐसे लोगों के लिए भी कोई अजर है? ऐसे रिश्तेदार की खिदमत करने वाले अफराद अगर अयादत की नियत करें, अल्लाह ताला की रजा को पेश नजर रखें, इखलास के साथ उनकी खिदमत करें तो उन्हें भी अजर सवाब मिलेगा। आम अयादत करने वालों से ज्यादा अजर सवाब। ऐसे रिश्तेदारों को सिला रहमी का भी अजर मिलेगा और चूंकि बहुत सब्र आजमाज सिलसिले से गुजरते हैं तो उनको सब्र इस्तिकामत का अलहदा अजर भी मिलेगा। और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स ड्यूटी पर मामूर हैं और अमले के दीगर अफराद, नर्सेस और दीगर अफराद
اگر اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے عیادت کی نیت کر لیں، تیمارداری اور خدمت انسانیت کا ذہن بنائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر و ثواب سے نوازیں گے، کیونکہ رسول اللہ کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال نیتوں سے ہیں۔ اب میں خاص طور پر وبا میں مبتلا شخص کی عیادت کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، کوئی وبا میں مبتلا ہو تو انسان رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں یا اس کی ضروریات ختم ہو جاتی ہیں۔ احتیاط اپنی جگہ پر، لیکن عیادت اپنی جگہ پر ہے، اور عیادت کا بنیادی مقصد مریض کی دلجوئی ہے، اس سے اظہار ہمدردی ہے، حوصلہ افزائی ہے۔ عیادت کا خیال نہ رکھتے ہوئے، یعنی مریض کو آرام پہنچانے کی بجائے اس کی تکلیف میں کس قدر اضافہ کرنے والے ہو جاتے ہیں عیادت کرنے والے، ایسی عیادت کا کیا فائدہ؟ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ماں کے پاس بیٹا بیٹھا ہے کہ جیسے میں اپنے بچوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں تو میری ماں بھی لطف اندوز ہو رہی ہوگی۔ اب ماں بیمار بھی ہے اور ماں بوڑھی بھی ہے، بچوں کے شور کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہے، اور بیٹا ایک طرف وہ موبائل پہ بات کر رہا ہے، دوسری طرف اپنے بچوں کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی بات شیئر کر رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ عیادت ہو رہی ہے۔ تو ایسی عیادت کا مریض کو کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مختلف معاشروں میں عیادت کے حوالے سے کچھ مخصوص افعال بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو شاید آپ کو یعنی سنت کے حوالے سے تو نہ ملیں، لیکن عمدہ افعال ہیں، ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے مریض کے پاس جاتے ہوئے اگر آپ اس کا دل خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز لے کر جاتے ہیں جو مریض پسند کرے، کبھی کوئی کھانے کی چیز ہے یا کوئی پھل ہے یا اسی طرح سے پھول ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی دعا ہے تو یہ ایک ٹوکن آف لو ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل بات ہے کہ مریض سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا، محبت و شفقت کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ عیادت کرنے والوں کو کچھ چیزوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ مناسب وقت پر عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مریض کے آرام کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ زیادہ دیر تک بیٹھنا نہیں چاہیے، الا یہ کہ مریض خود مطالبہ کرے یا یہ کہ وہ محسوس نہ کرے۔ پھر چوتھا یہ کہ مریض کے سر کی جانب بیٹھنا سنت ہے، اگر ممکن ہو تو سر کی جانب ضرور بیٹھیں۔ پھر مریض کے جسم پر حسب ضرورت، حسب تعلق، حسب موقع ہاتھ رکھنا، اگر مریض پسند کرے تو اسے دبایا بھی جا سکتا ہے، خدمت کی جا سکتی ہے، اجازت لے کر، موقع دیکھ کر۔ مریض کے پاس صرف خیر کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ فرشتے عیادت کرنے والوں کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں نارملی یوں ہوتا ہے کہ لوگ ٹی وی سے، سوشل میڈیا سے خبریں دیکھتے ہیں، مریض کے پاس جا کے کہتے ہیں فلاں کو بھی یہ بیماری ہوگی، فلاں ڈیتھ ہوگی، فلاں جنازہ۔ اب مریض کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے اس بکری کی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا قریب چھری تیز کر رہا ہے۔ تو یہ خبریں چھریوں سے کم نہیں ہوتی، بلکہ چھریاں بھی تیز ہی کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو مریض کا دھیان کرنا چاہیے۔ پھر مریض کو امید دلانی چاہیے، اسے مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے فلاں بھی اس بیماری تھا، وہ فوت ہو گیا۔ بیماری کی تفصیلات پوچھنا، زیادہ سوالات کرنا بعض اوقات پیشنٹ کے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے، تو کثرت سے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اگر کوئی پوچھے اچھا کیسی بیماری، بھئی آپ ڈاکٹر ہیں۔ نارملی ہمارے یہاں یہ رواج ہے، جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تب بھی، کسی پیشنٹ کے پاس جائے تب بھی، کیا ہوا تھا کیسے۔ اب پیشنٹ جو ہے وہ کنٹینیوسلی سنا رہا ہے اور وہ تھک جاتا ہے سنا سنا کے۔ کبھی تو کسی کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن عام طور پر
اس طرح کا رویہ پیشنٹ کے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ پیشنٹ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، آپس میں ہنستے مسکراتے ہیں، مریض اپنی تکلیف میں ہوتا ہے. یہ نامناسب ہے. ہاں اگر مریض خود مطالبہ کرے، خوشکن باتیں سننا چاہے تو اور بات. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یعنی جب گھر کے اندر مریض ہوتے ہیں تو گھر والے محبت کے مارے سارے بچوں کو مریض کے پاس چھوڑ دیتے ہیں کہ ذرا مریض کا دل لگا رہے. اب مریض اپنی جان سے بھی تنگ آیا ہوا ہے تو ارد گرد بچوں کے شور کی وجہ سے وہ بہت گھبرا اٹھتا ہے. تو جتنی دیر تک مریض کسی کو برداشت کر سکے ٹھیک ہے، ورنہ بصورت دیگر اس کے پاس بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ویسے بھی یعنی بچوں سے عیادت تو کروانی چاہیے، لیکن بچوں کو تنگ کرنے کے لیے مریض کے پاس نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا، ہمارے یہاں جو ابھی کسی نے کوئی پوسٹ لگائی کہ جب تک کورونا کی ویکسین دریافت نہیں ہو جاتی تو پاکستانیوں نے جنگل کی ساری بوٹیوں کے قہوے بنا بنا کے پی لینے ہیں. یہ بات میں اس حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ ہر کوئی سوشل میڈیا دیکھتا ہے، کوئی یعنی کسی قسم کا علاج، کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے، اور ایسی ایسی دوائیاں، ایسے ایسے قہوے وجود میں آ رہے ہیں. خواہ مخواہ کے نئے نئے نسخے، نئے نئے ڈاکٹرز، ہاسپٹلز تجویز کیے جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض افورڈ نہیں کر سکتا، پھر وہ افسردہ ہو جاتا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے، اور مریض کے متعلقین کو بھی پریشانی ہوتی ہے. اگر وہ خود مشورہ کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے مشورے نہیں دینے چاہیے. ہمارے معاشرے میں لوگ بعض اوقات مریض کی مالی خدمت کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. موقع کی مناسبت سے حسب توفیق اس کا خیال کرنا چاہیے. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پیشنٹ کے لیے اس کے کھانے پینے کی چیزیں مینیج کر لیتے ہیں، پھل یا اسی طرح یخنی یا مختلف چیزیں اکارڈنگلی، تو یہ اچھا ہے. لیکن مریض کے پرہیزی چارٹ کے مطابق ہوں، اس کی طبیعت کے مطابق ہوں تو یہ اچھی روایت ہے. تو ہر وہ کام جس کی وجہ سے مریض کو یا اس کے متعلقین کو آرام پہنچے وہ کیا جا سکتا ہے، اور ایسی چیزیں جس کی وجہ سے کسی ڈاکٹر کو یا متعلقین کو یا پیشنٹ کو تکلیف پہنچے، یہ آداب عیادت کے خلاف ہیں. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ متعدی مرض میں کوئی مبتلا ہے، کورونا جیسی بیماری میں، تو ایسے مریض کی عیادت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا یہ ساری فضیلتیں صرف عام بیماروں کے ساتھ متعلق ہیں، ان کی عیادت سے متعلق ہیں، یا متعدی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے لیے بھی ایسے فضائل ثابت ہیں؟ بات یہ کہ فضیلت ہے عام ہی، اور خاص کرنے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اس لیے کوئی مسلمان مریض ہو، اس کی عیادت کرنے والے کو یہ فضائل حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ متعدی امراض میں مبتلا بیماروں سے دور رہنے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. جیسے بخاری کی 5771 نمبر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار اونٹوں کو تندرست اونٹوں کے پاس لانے سے منع کیا. جانوروں کے حقوق، ظاہر انسانوں کا حق تو اس سے بڑھ کر ہے. بخاری کی 5707 نمبر روایت ہے، کوڑ کے مریض سے ایسے بھاگنے کا حکم دیا جیسے شیر سے بھاگتے ہو، اور کوڑ کے مریض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں ملایا، اسے دور ہی سے کہہ دیا واپس جاؤ تمہاری بیعت ہو گئی. یہ مسلم کی 2231 نمبر روایت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزامی یعنی کوڑ کے مریض سے ایک نیزے کے فاصلے پر بیٹھتے تھے. ان حدیث کے مطابق اہل علم کی رائے یہ ہے کہ متعدی امراض میں مبتلا افراد کی عیادت مشروع نہیں ہے، لیکن بہت سے اہل علم ہیں جن کی رائے برعکس ہے. شیخ محمد عبداللہ الغنیمان لکھتے ہیں کہ ان احادیث میں متعدی مرض میں مبتلا مریضوں کے ساتھ
بہت زیادہ گھلنے ملنے سے روکنا مقصود ہے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی یہ کہے کہ مریض کے قریب ہی نہیں جانا، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں، بلکہ دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتے لوگ، اور بعض علماء مریض کی عیادت تک نہیں کرتے تھے، انہیں وسوسہ لاحق ہو گیا تھا۔ کسی سے سوال کیا گیا کہ آپ مریضوں کی عیادت کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے کیونکہ ایسے مریض کی عیادت دور سے ہی ہونی چاہیے، کلام اور سلام بھی بس اشارے کے ساتھ ہو، اس کے قریب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس آنا، قریب ہونا مرض کے آگے بڑھنے کا سبب ہے۔ یہ نظریہ کنٹروورشل ہے۔ اس طرز عمل کی تردید کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ اسراف ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے۔ متعدی مریض یعنی اس کے بارے میں دو طرح کے طرز عمل پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، کپڑے پکڑیں گے، اس کے ساتھ بستر میں بیٹھیں گے، گھل مل جائیں گے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اعتدال اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ نے ہی دور رہنے کا کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دوسرا قول ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اس لیے ان میں باہمی ٹکراؤ اور مخالفت نہیں ہے۔ یہ فتح المجید کی روایت ہے، شرح ہے کتاب التوحید کی۔ تو ہم اگر دیکھنا چاہیں کہ اس میں ترجیح طلب پہلو کون سا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک عام مریضوں کا تعلق ہے، ان کے ساتھ گھلنا ملنا، پاس بیٹھنا، ان کے سر پر، پیشانی پر ہاتھ پھیرنا، براہ راست ٹچ کر کے دم کرنا رسول اللہ کی سنت مبارکہ، یہ عام مریضوں کی بات ہے۔ متعدی مریضوں کی عیادت کرنا بھی اصلاً مشروع ہے، ان کی عیادت سے بھی وہی ثواب ملتا ہے جو عام مریضوں کی عیادت کا ثواب ہے۔ ایسے مریضوں کو مستثنی کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اور اب تو بہت آسانی ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، باقاعدہ طور پر کوئی صورت ایسی اختیار کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ بھی رہے۔ آخر سوشل میڈیا سوشل ڈسٹینسنگ پہ زیادہ ہیلپ کرنے والا ہے نا، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں صحابہ کرام کا طرز عمل بھی یہی کچھ بتاتا ہے۔ سیدنا عبیدہ ابن الجراح جب بیمار ہوئے، طاعون سے متاثر ہوئے، تو ان کی عیادت کی گئی۔ انہوں نے عیادت کرنے والوں کے سامنے جو تاثرات بیان کیے، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ایک بندہ مومن بیماری میں کیا رویہ رکھتا ہے۔ چونکہ طاعون سے، ایسی وبا سے وفات پانے والا شہید ہے، اور وہ لوگ شہادت ہی کی تلاش میں تو نکلے ہوئے تھے۔ سیدنا عبیدہ ابن الجراح کہتے ہیں کہ بخدا مجھے ان زخموں کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے 5196 نمبر پر، یعنی میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں، شہادت کی تمنا رکھتا ہوں۔ جب مسلمان عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے بہت قیمتی وصیتیں کی، جنہیں ائمہ مورخین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون زدہ علاقے سے فرار اختیار کرنے سے سختی سے روکا۔ اب یہ جو وبا ہے نا، یہ بھی طاعون ہی کی طرح ہے۔ اس ممانعت میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سب بھاگ جائیں گے تو مریضوں کی خبر گیری کون کرے گا، اور پھر باقی چیزیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب سب بھاگ جائیں گے تو جن علاقوں میں بیماری نہیں ہے، ان علاقوں میں بھی بیماری پھیلانے کا سبب بنیں گے۔ تو متعدی امراض میں مبتلا افراد کو عیادت سے مستثنی قرار دینا ہمدردی، اسلامی اور اخلاقی اعتبار سے یکسر غلط ہے۔ ذرا آپ تصور کریں، اولاد جب اپنے بوڑھے باپ سے ملاقات تک نہ کرے، بیٹے بیٹیاں اپنے والدین کی ملاقات کو ترس جائیں، یہ تصور بھی روح فرسا ہے۔ متعدی امراض سے احتیاط بجا ہے، لیکن غلوف درست نہیں ہے۔ یعنی اتنی احتیاط، حد سے بڑی ہوئی احتیاط درست نہیں ہے، بے حسی ہے، پرہیز نہیں، مفاد پرستی ہے، اور دنیا سے محبت جیسا غیر انسانی رویہ ہے۔
عام متعدی امراض میں ہمیشہ سے انسان ایثار اور اخلاص کا پیکر بن جاتے ہیں. اب بھی انسانیت تبھی بچے گی جب لوگ دوسروں سے ہمدردی رکھیں گے، ایثار کریں گے، ایسے طرز عمل پر لوٹیں گے. ورنہ شاید انسان ہوں گے لیکن انسانیت موت کے گھاٹ اتر چکی ہوگی. تو وبائی امراض میں تیمارداری کیسے کریں؟ متعدی مرض میں مبتلا شخص کی عیادت کا کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی لگا بندہ ضابطہ تو ہے نہیں. یہ طبی رہنمائی، مسئلہ عامہ، مرض کی نوعیت، عیادت کرنے والے کی ایمانی کیفیت اور مریض کے ساتھ تعلق پر منحصر ہے. کچھ لوگوں کا توکل بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ براہ راست بغیر فاصلے کے بھی عیادت کر سکتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ کے مریض کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھانے پر بٹھا لیا تھا، حالانکہ آپ نے اس سے بھاگنے کا حکم دیا ہے. لیکن یہ مضبوط توکل ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ایسے متوکلین کے لیے بیماریوں سے مقابلے کا اہم سبب بھی بن جاتا ہے. سیدنا عمر نے مجذوم یعنی کوڑ کے مریض کو صحابی جلیل معیقیب کے ساتھ مل کر کھانا کھلایا. اس طرح سیدہ عائشہ اور سیدنا ابو ذر اور دیگر صحابہ سے بھی کچھ آثار ملتے ہیں. لیکن اکثر لوگ توکل کے ایسے درجے پر نہیں ہوتے، اس وجہ سے گھلنے ملنے سے بچنا چاہیے. پھر مریض کی کیفیت، مریض کی نوعیت، اس کے متعدی ہونے کے اسباب بھی مختلف ہیں. اس لیے جہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ میل جول سے، ٹچ کرنے سے، قریب رہنے سے، سانس سے امراض پھیلیں گے تو احتیاط ضروری ہے. تو ان اسباب میں بھی تاثیر اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں. اسباب بذات خود تاثیر نہیں رکھتے. ایسے ہی جیسے آگ جلاتی، آگ جلانے کا سبب ہے، لیکن اس میں جلانے کی تاثیر پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. کورونا وائرس کے مریضوں کی عیادت کیسے کی جائے؟ تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے، اس لیے اس سے متاثر مریضوں کی عیادت کرتے ہوئے طبی ماہرین جو احتیاطی تدابیر بتائیں ان کو اختیار کرتے ہوئے عیادت کی جا سکتی ہے. اور مسلمان ڈاکٹرز جن کے پاس حفاظتی لباس موجود ہے، ویسے مریضوں کا چیک اپ عیادت کی نیت اور ثواب کی غرض سے کریں تو ان کے لیے سعادت کی بات ہے. آج کل کورونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز، نرسز انسانیت کے محسن ہیں، لیکن اللہ کے ہاں انہیں اجر و ثواب ان کی نیت کے مطابق ملے گا. اس لیے نیت درست ضرور کر لیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اسی طرح حفاظتی تدابیر اختیار کرنا اور فاصلے پر رہ کر عیادت کرنا جس کے لیے ممکن ہے اسے ضرور کرنا چاہیے. لیکن کمزور طبیعت کے لوگ اگر احتیاط کر لیں تو بہتر ہے. خواہ مخواہ کے وسوسوں میں مبتلا ہو کر خود کو پریشانیوں سے بچا لیں. تو کمزور لوگ فون پر عیادت کر لیں، کسی ڈاکٹر کے ذریعے مدد کر لیں، گھر پر رہتے ہوئے دعائے خیر کر لیں. لیکن خواہ مخواہ ڈرتے رہنا کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر اپنے آپ کو وہم میں مبتلا کرنا بدشگونی کی ایک قسم ہے جو آخر کار شرک کی قسم بن جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت لگنا کوئی چیز نہیں، بدشگونی نہیں، البتہ نیک فال مجھے پسند ہے. بخاری کی 5756 نمبر روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کو ایک قسم کا شرک قرار دیا، بدفالی شرک ہے. تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے دل میں اس کا وہم و خیال نہ پیدا کیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا وہم و خیال توکل کی وجہ سے زائل کر دیتا ہے. ترمذی کی 5776 نمبر روایت. اگر کورونا پیشنٹ کو علیحدہ کمرے میں رکھ کر گھر والے اس کی خدمت اور عیادت کر سکتے ہوں، آئسولیشن کا ماحول فراہم کر سکتے ہوں اور وہ اس کے لیے آمادہ بھی ہوں، تو دنیا کے کسی فرد کو حق نہیں پہنچتا کہ بیٹوں سے ان کے باپ کو یا باپ سے ان کے بیٹے کو چھین کر زبردستی سرکاری کوارنٹائن میں پہنچا دیں. یہ حد درجہ کا غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر اسلامی طرز عمل ہے. یہ سب مریض قابل احترام ہے، آزاد لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لونڈیوں کی خرید و فروخت کرتے ہوئے
ان بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے جدا کرنے پر پابندی عائد فرمائی، سخت وعید فرمائی۔ میں اس موقع پر خصوصی طور پر ان افراد کو اور ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والوں نے جو زیادتیاں کی ہیں، شاید انجانے میں یا شاید انسٹرکشنز کو غلط سمجھنے میں یا کوئی بھی ریزن تو ہوگی، لیکن جرم بہت بڑا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک ساتھ چند ماہ کے بچے کو بھی ماں سے جدا کیا گیا، 1 سال کے بچے کو بھی جدا کیا گیا۔ اب سوچیں جس ماں کی گود میں بچہ ہے تو اس کی ماں جو ہے وہ سسپیشیس نہیں ہو جاتی، باپ سسپیشیس نہیں ہو جاتا؟ بچے کو اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے اور ماں باپ کو روتا دھوتا چھوڑ دیا۔ یہ عجیب دہشت گردی ہے، معذرت کے ساتھ۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی 1283 نمبر روایت ہے، جو شخص ماں اور بچے کے درمیان جدائی ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور اس کے دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی طور پر 2 باہم مل کر بیٹھے ہوئے افراد کے درمیان جدائی ڈال کر تیسرے کو بیچ میں آ کر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، منع فرمایا۔ ترمذی کی 2752 نمبر روایت۔ اس سے اسلام کے مجموعی مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ ایک مریض کو ڈاکو اور قاتل سے بھی زیادہ برے طریقے سے اگر ڈیل کیا جائے، اچانک گھر سے بھگا کر لے جایا جائے، یہ ایک مکروہ اور غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اگر مریض واقعتاً جان بوجھ کر معاشرے میں جرمز پھیلا رہا ہے، وائرس پھیلا رہا ہے، وہ سخت مجرم ہے، اللہ کے ہاں بھی گناہ گار ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حکومتی حق ہے، بلکہ حکومت کا یہ فرض بنتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو واقعتاً اس کا سبب بن رہا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کسی مریض کے گھریلو حالات اپنے گھر میں آئسولیشن کے لیے موزوں نہ ہو تو اس کا بھی فرض ہے کہ اپنے آپ کو گورنمنٹ کے تیار کردہ آئسولیشن وارڈز کے حوالے کر دے۔ بلا شبہ کورونا وائرس تیزی سے پھیلنے والا وائرس ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے، لیکن اس کے مریضوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے سمجھ سے بالا تر ہے۔ طاعون کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ تھا، اس میں اموات کی شرح کا یہ عالم تھا۔ مورخین کے مطابق شام کے 35,000 مسلم مجاہدین میں سے صرف 6,000 زندہ بچے تھے۔ تاریخ دمشق سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی خوف اور دہشت کی فضا نہیں بنائی گئی کہ انسان اپنے باپ، بیٹے اور بیٹی کو تڑپتا دیکھے اور اس کا حال تک نہ پوچھے۔ پھر طاعون میں تکلیف، شدید تکلیف اور طاعون کا پھیلاؤ، اور پھر ناگفتہ بے شرح اموات، ایسے حالات میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تقریباً کتنی اموات اور کتنے زیادہ کیسز تھے، 80%۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنی ویلیوز کی حفاظت کی، اخلاقی معیار، انسانی ہمدردی، ایثار، محبت کے وہ آثار چھوڑے جو ہمارے لیے باعث افتخار ہیں۔ کووڈ 19 کی شرح اموات طاعون کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، ظاہری آثار کے لحاظ سے بھی، لیکن اخلاقی قدروں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ اس کے تیز ترین پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے عالمی طاقتوں نے پوری دنیا پر خوف مسلط کر دیا ہے۔ ان کی تقلید میں میڈیا نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ سب سے بنیادی مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ حکومت اکثر اقدامات عالمی ادارہ صحت اور دیگر ترقی یافتہ غیر مسلم ممالک کی تقلید میں کر رہی ہے۔ طبی اصولوں اور احتیاطی تدابیر کی حد تک تو قابل تحسین ہے، لیکن اخلاقی اقدار اور اسلامی روایات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے ملک کے اہل علم اور ڈاکٹرز سے مشترکہ رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، جبکہ اس کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ ہمارے ہاں پولیس کی اخلاقی کمزوریاں بھی ہیں، شہروں میں تربیت کی بھی کمی ہے، جس کی وجہ سے مریض بہت برے حالات کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔
मुतअद्दिद केसेस में उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। याद रखिएगा, कोरोना वायरस की रोकथाम करते करते जालिमाना और संग दिलाना तौर तरीकों से जो मुआशरती और नफ्सियाती नुकसान पहुंचेगा वो खुद कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होगा। इसके कुछ मुजाहिरे खुदकुशी, दिमागी तवाज़ुन खोने की सूरत में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये वबाई अमराज है, मुसलमान इनसे कैसे निपट सकते हैं? इसकी बेहतरीन रहनुमाई अमवास में सईदना उमर और सहाबे कराम के तर्ज अमल से मिलती है। अल्लाह ताला हमारे मुक़्तदिर हलकों और अहले इल्म को इन पहलुओं से सोचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे हमने मरीज के हुकूक देखे, ऐसे ही मरीज के कुछ फराइज भी हैं। इंशाअल्लाह अगली बार हम उन पर बात करेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ हमें मिलजुल कर अपनी सोसाइटी में होने वाली गलतियों, खताओं पर और मुजरिमाना गफलतों पर गौर फिक्र करना चाहिए और इसका हल तलाश करने के लिए सबको मिलकर अपनी अपनी जगह पे ये किरदार अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।